السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل وتھ اندر انٹرسٹنگ ایپیسوڈ آف ناول. پر ناول کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میں نے کافی ٹائم سے ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کی، تو ریزن از دیٹ آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ. آپ کو میری وائس سے آئیڈیا ہو جائے گا، تو جس کی وجہ سے میں ریکارڈ نہیں کر پائی، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اچھے سے ریکارڈ کروں. اگر کوئی بھی کمی رہ جاتی ہے تو اس کو اگنور کریے گا. اور آپ لوگ اگر ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک اینڈ سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں یار. جلدی سے میرے 1K کرواتے ہیں. آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ. میں آپ کے لیے اتنے ایفرٹ کرتی ہوں. تو چلیں، اور بھی اچھے اچھے ناولس لے کے آؤں گی. اگر آپ کو اپنے فیوریٹ ناول پہ کوئی وائس اوور چاہیے تو آپ وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں. تو چلیں ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں. ناول کا نام ہے روح یارم، اور اس کی رائٹر ہے ارید شاہ، اور ایپیسوڈ ہے یہ 4. اتنی قیمتی چیز مانگ رہی ہوں، خدا سے تو وقت لگے گا ہی. وہ معصومیت سے کہتی اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ ڈیول اپنے سینے میں دل نہیں رکھتا. اگر دل ہی نہ تھا تو پھر دل کی دنیا کے ہلنے کا کیا ڈر. لیکن اگلے ہی پل سوچوں میں ڈوبے ہوئے یارم کو اپنے چہرے پر نرم و گرم ہوا محسوس ہوئی. یہ کون سا طلسم پھونک رہی ہو تم مجھ پر؟ اسے خود پر پھونک مارتے دیکھ کر اس نے پوچھا. ارے طلسم نہیں پھونک رہی، دعا مانگ رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے. لڑکیاں آپ سے دور رہیں، خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں، باقی کچھ نہیں. لیکن یہ لڑکیاں دور رہنے والی بات پر یارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر روح پر بھی یہ راز کھلا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ 2 ڈمپلز کا مالک ہے. وہ بنا اس سے کچھ بولے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا. جب آواز آئی فی امان اللہ، ایک بار پھر سے مسکراہٹ کھلی تھی. اللہ حافظ. یہ 2 لفظ اس نے بہت عرصے بعد استعمال کیے تھے. دبئی جیسے اسلامک ملک میں رہنے کے بعد بھی لوگ یہاں انگریزوں کا طرز عمل اپنائے ہوئے تھے، لیکن آج اتنے دنوں کے بعد کسی کو اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ بھی مسلمان ہے. اس کی صرف اللہ حافظ کہنے پر وہ ایسے شرمائی تھی جیسے خدا نواز سے اس نے کوئی رومانٹک بات کی ہو. ڈیول میں اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا ہے. وہ جس جہاز سے آئی تھی، اس کی سیٹ، پاسپورٹ، ID کارڈ، اصل میں وہ کوئی اور لڑکی ہے جس کا کارڈ اس نے یوز کیا ہے. اس کا نکاح ہوا تھا موبائل فون پر. شیخ رمیز اس کا شوہر ہے، اور میں نے اس لڑکی کا سارا بایو ڈیٹا بھی نکلوا لیا ہے. اس کا گھر کہاں ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے گھر میں کون کون ہے، میں نے سب کچھ پیپر پہ لکھ دیا ہے. لیلا تیز تیز اس کے ساتھ چلتی ہوئی پیپر اس کے سامنے کرتی ہوئی بتا رہی تھی. یارم نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور کہیں ٹکڑے کر ڈالے. تم لوگوں کو ایک بار میری بات سمجھ نہیں آ رہی لیلا؟ میں نے کہا ضروری کام پر دھیان دو، اور یہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے. کاغذ کو ٹکڑوں کی شکل میں دیتے ہوئے اسے لیلا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، جبکہ لیلا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی. ڈیول میں نے اتنی محنت سے بہتر ہوگا کہ اپنی محنت ضروری کام پہ صرف کرو، اور آئندہ میں یہ بے فضول کے کام کرتے نہ دیکھوں تمہیں. اس پر سخت نگاہ ڈالتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. روح کھانا بنا کے فارغ ہوئی تو آ کر صوفے پہ بیٹھی. یارم سے آگے پیچھے کہیں بھی جانے سے منع کر دیا تھا، جبکہ یہ فلیٹ ہر طرف سے بند تھا. اسے پہلی نظر میں یہ فلیٹ جتنا خوبصورت لگا تھا اب اسے اتنا ہی برا لگ رہا تھا. وہ کھلے ماحول میں رہنے کی عادی تھی، اور یہاں سب کچھ بند. اسے فی الحال نہ AC اچھا لگ رہا تھا، نہ ہی یہ فلیٹ. اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی. یہاں دیر سوچنے کے بعد وہ فلیٹ سے نکلی. بلڈنگ کے سامنے پارک تھا. اس کا ارادہ کچھ دیر وہیں جا کر بیٹھنے کا تھا. اکیلے میں اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن اس جگہ اس نے ساری زندگی گزارنی تھی. اس طرح سے ڈرتے ڈرتے تو وہ گزار نہیں سکتی تھی. اور یہاں پارک میں بہت ساری عورتیں موجود تھیں. وہ فلیٹ لاک کر کے اس پارک کے ایک بینچ پر جا بیٹھی. تھوڑی دیر تازہ ہوا لینے کے بعد اب اس کا واپس جانے کا ارادہ تھا، جب اچانک گولیاں چلنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں. ایک آدمی بھاگتے ہوئے تیزی سے اس کے پاس سے بھاگتا آگے بڑھ گیا، جبکہ مکمل کالے یونیفارم میں پولیس اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی. گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے. یقیناً وہ کوئی چور تھا جو پولیس سے بھاگ رہا تھا، لیکن پولیس اسے ایسے پبلک پلیس پہ گولیاں تو نہیں چلا سکتی. تو کیا وہ کوئی قاتل تھا، کوئی خطرناک ترین مجرم جس کا گرفتار ہونا بہت ضروری تھا؟ ابھی تھوڑی ہی آگے بھاگا تھا جب پولیس نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری، اور وہ وہیں لیٹ گیا. سارے لوگ جلدی سے وہاں جمع ہونے لگے. وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پارک میں اب کوئی بھی موجود نہ تھا. بلڈنگ کے آس پاس کا سارا ایریا ویران ہو چکا تھا. وہ گھبراتے ہوئے اس جگہ پر چلی گئی جہاں اس چور کو گولی لگی تھی، اور پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی. وہ آہستہ آہستہ چلتی بالکل ان لوگوں کے پاس جا کر کھڑی ہوئی. پولیس والے اس آدمی کو دبوچے زمین سے لگائے ہوئے تھے، جبکہ وہ مسلسل ہل رہا تھا. انسپکٹر سارم تیزی سے اس کے قریب آیا. ڈیول کے آدمی ہونا، تم جلدی بولو، اس نے بھیجا ہے نا تمہیں رستم کو مارنے کے لیے؟ وہ اردو میں اس سے پوچھ رہا تھا. شاید آگے پیچھے کے لوگ نہ سمجھیں، اس لیے. میں کسی ڈیول کو نہیں جانتا، چھوڑ دو مجھے. وہ غصے سے کرایا. ہاں بالکل، تم کیسے کسی ڈیول کو جانتے ہوگے؟ تم تو اس کے وفادار آدمی ہو. ڈیول کے تو سبھی آدمی اس پر جان دیتے ہیں، لیکن افسوس تم پولیس کی گولی سے مرو گے. اگلے ہی لمحے سارم نے ریوالور کی نوک پر اس کے
ریوالور کی نوک اس کے سر پر رکھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی ریوالور گولی چلتی، اس آدمی نے اپنی گردن میں لٹکا ہوا ہڈی نما پینڈنٹ اپنے منہ میں ڈالا۔ روح کو کچھ سمجھ نہ آیا، پتہ چلا تو اتنا کہ اس ہڈی میں زہر تھا اور اب وہ آدمی مر چکا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے کسی کو یوں مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھ پیر اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہوگی۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ آج گھر جلدی آ گیا تھا۔ خضر کو بس اس نے اتنا کہا کہ اسے گھر جانا ہے۔ خضر اس کے سامنے کہاں کچھ بولتا تھا۔ وہ گھر آیا تو گھر لاک دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ روح کہاں جا سکتی ہے؟ یقیناً پڑوس میں۔ اسے منع بھی کیا تھا اسے کہ وہ کہیں نہیں جائے گی، لیکن پھر بھی اس لڑکی نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ پڑوس میں آیا۔ یہاں کی عورتیں اکثر اس سے بات کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے اس سے روح کے بارے میں پوچھا۔ بیٹا، تمہاری بیوی ہم گئے تھے کل تمہارے گھر۔ تمہاری بیوی بہت پیاری ہے، بہت پیاری باتیں کرتی ہے، لیکن وہ یہاں تو نہیں آئی۔ اس عورت کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا جو اصل بات بتانے کے بجائے اتنی لمبی تہمت باندھ رہا ہے تو یارم اسے گولی مار کے فارغ کر دیتا۔ جی میں بس یہی پوچھنے آیا تھا۔ یارم وہاں سے نکلا اور دوسرے فلیٹ کی طرف آیا۔ وہ تقریباً 4.5 سال سے اس بلڈنگ میں رہ رہا تھا اور آج تک کسی سے بات نہ کی۔ اس لڑکی کی وجہ سے اسے سب کا دروازہ کھٹکھٹا کر بات کرنا پڑ رہی تھی۔ ہاں، روح کو دوپہر میں نے بلڈنگ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا تھا کیا ہوا ہے تو تمہیں تو کہنے لگی کہ اندر فلیٹ میں گھٹن ہو رہی ہے، اس لیے باہر پارک میں بیٹھنے جا رہی ہوں۔ وہی ہوگی۔ اور وہ عورت نے بتایا تو وہ باہر پارک کی طرف آ گیا، لیکن افسوس کہ اسے یہاں پر بھی کوئی نہ ملا۔ کہاں جا سکتی ہے یہ لڑکی؟ نہ گھر میں ہے، نہ بلڈنگ، اور نہ ہی یہاں کے رستوں کو بھی نہیں جانتی ہوگی۔ وہ ایسے کیسے منہ اٹھا کے باہر نکل گئی؟ منع بھی کیا تھا میں نے۔ اس نے جلدی سے خضر کو فون ملایا۔ میں پتہ کرواتا ہوں، ایسے کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ خضر نے کہا۔ جلدی پتہ لگاؤ، نہ جانے وہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے۔ اس بیوقوف کو منع بھی کیا تھا میں نے، فلیٹ سے باہر مت نکلا۔ یارم کو نہ جانے کیوں اس پر غصہ آ رہا تھا۔ یارم چھوڑو نا، اچھا ہی ہے ہماری جان چھوٹ گئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کو اس کا اصل شوہر مل گیا ہو اور اس کے ساتھ چلی گئی ہو۔ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اچھا ہوا ہے۔ وہ کب تک ہمارے ساتھ رہتی؟ اس طرح کی سیدھی سادھی لڑکی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ آج نہیں تو کل اسے پتہ چل ہی جانا تھا۔ بکواس کرنے کے لیے نہیں کہا میں نے، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس لڑکی کا جلدی سے جلد پتہ کر کے مجھے دو۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ اس کے قریب ایک ڈاکٹر اور 2 پولیس والے تھے۔ ان میں سے ایک وہی پولیس والا تھا جو اس آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ پہلے دوسرے پولیس والے نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ جانے عربی میں کیا بول رہا تھا۔ روح کو تو ایک لفظ بھی سمجھ نہ آیا۔ پھر دوسرا آدمی بولا، آپ کہاں سے ہیں؟ آپ عربی جانتی ہیں؟ شاید اسے دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ پاکستانی ہیں۔ اس نے نام میں گردن ہلائی تو سامنے کھڑا یونیفارم میں انسپکٹر سمجھ چکا تھا کہ وہ عربی نہیں جانتی، لیکن اردو میں اس کی بات سمجھ رہی ہے۔ کہاں سے ہیں آپ اور یہاں کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ آپ بے ہوش ہو گئی تھی، ہم آپ کو ہسپتال لائے ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمیں اپنا ایڈریس بتائیں، ہم آپ کو اپنے گھر بحفاظت چھوڑ آئیں گے۔ سارم نے تحمل سے اس سے بات کی۔ وہ آدمی مر گیا کیا؟ روح کے ذہن میں بھی ابھی تک آدمی کی لاش گھوم رہی تھی جو اس کے سامنے مر گیا۔ جی ہاں، شاید اس کی زندگی اتنی تھی۔ سارم ذرا سا مسکرایا تھا۔ کیا انسان ایسے ہی مر جاتا ہے؟ روح نے بہکے لہجے میں کہا۔ اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر سارم پھر بے ساختہ مسکرایا۔ جب موت آئی ہو تو وہ وجہ یہ طریقہ نہیں دیکھتی۔ انسان کیسے مرتا ہے، اس کی روح کیسے نکلتی ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اب ہم نے بھی سوچا تھا ہم اس آدمی کو گرفتار کر کے اپنے ماحول کو گناہوں سے پاک کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آدمی کو گرفتار کرتے، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اب آپ ہمیں اپنا ایڈریس بتائیں، ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑاتے ہیں۔ سارم نے جیسے بات ختم کرنا چاہی۔ ایڈریس؟ مجھے تو ایڈریس نہیں پتا، مجھے تو یہاں آئے ہوئے ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں۔ روح نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کہ کس کے ساتھ رہتی ہیں، ہم آپ کو ان تک پہنچا دیں گے۔ اس ملک کی پولیس کو عام آدمی کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں، اس نے جلدی سے بتایا۔ نہ جانے کیا وقت ہوا تھا، یارم گھر آ چکا ہوگا یا نہ جانے کتنے وقت سے وہ گھر سے غائب ہے۔ اس نے پریشانی سے سوچا، جبکہ نظروں میں ابھی تک اس شخص کی لاش گھوم رہی تھی۔ آپ اپنے شوہر کا نام بتائیں، سارم نے نرمی سے کہا۔ ڈیول۔ اسے نام لیتے ہوئے عجیب سا لگا، لیکن کیا سوچے گا یہ پولیس والا، اس کے شوہر کا نام کتنا عجیب ہے، جبکہ سامنے کھڑے پولیس والے نے ایک واقعی اس حیرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ڈیول؟ خیر، میں تو ایک ہی ڈیول کو جانتا ہوں۔ آپ نے جانے کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ آپ کیا مجھے ان کے بارے میں مزید کچھ معلومات دے سکتی ہیں؟ سارم نے اپنی سوچ کو جھٹلا کر پھر نرمی سے پوچھا۔ ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی، مگر وہ جہاں پر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ خضر بھائی، شارف بھائی اور لیلا بھی ساتھ میں کام کرتے ہیں۔ اس نے سامنے کھڑے انسان کو ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ سارم کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی اس لڑکی کو اس طرح سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ خضر، لیلا، شارف کو وہ جانتا تھا۔ کیا وہ جو کچھ سوچ رہا ہے وہی تھا یا کچھ اور؟ وہ بری طرح الجھتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس نے ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اسے اصل بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر یارم اتنا پریشان کیوں تھا؟ اسے کیا مطلب تھا اس لڑکی سے؟ اچھا ہی تو تھا جو اس سے جان چھوٹ رہی تھی، لیکن یارم پاگلوں کی طرح اس کا ہر طرف پتہ کروا رہا تھا۔ یارم نے ہر جگہ اپنے آدمی لگا دیے تھے جو کہ روح کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔
جبکہ لیلا بہت پرسکون ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ جیسے وہ رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے وہ اپنے آپ ہی چلی گئی۔ سب نے یہی کہا تھا کہ اچھا ہی ہے کہ اس کی جان چھوٹ گئی، وہ لڑکی کب تک ساتھ سنبھالتے۔ آج نہیں تو کل اس نے جانا ہی تھا، لیکن یارم کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا جو ہر طرف اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروا رہا تھا، اور کسی میں اتنی ہمت بھی نہ ہو رہی تھی کہ اس کے قریب جا کر اس سے وجہ پوچھتے، کیونکہ اس وقت وہ اتنے غصے میں تھا۔ قریب جانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ ایک بات تو کلیئر تھی کہ اب اگر وہ اسے مل گئے تو وہ روح کو جان سے مار دے گا۔ ان لوگوں نے پہلی بار یارم کو کسی کے لیے اتنا پریشان ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یارم کی پریشانی کی وجہ کو سمجھ نہیں پائے۔ جی ہاں، میرے شوہر کے کام کرنے کی جگہ آپ مجھے بالکل ٹھیک جگہ پر لائے ہیں، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ اتنی پریشان تھی کہ نہ جانے وہ اس تک پہنچ بھی پائے گی یا نہیں۔ آئے میں آپ کو اندر تک چھوڑ دیتا ہوں، سارم نے کہا۔ نہیں تھینک یو، آپ نے میرے لیے اتنی پریشانی اٹھائی، اب میں چلی جاؤں گی۔ وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں پریشانی کیسی، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ سارم کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکان تھی۔ آئیے میں آپ کو آپ کے شوہر کے حوالے کر کے ہی جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، جبکہ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی، جتنی معصوم یہ لڑکی بننے کی کوشش کر رہی تھی اتنی ہے نہیں۔ ڈیول کی بیوی اتنی معصوم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ لڑکی پچھلے 3 گھنٹے سے اسے بیوقوف بنا رہی تھی، اور وہ بنا جا رہا تھا، اور اگر نہیں تو یقیناً یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ جو بھی تھا ابھی اسے پتہ ہی چل ہی جانا تھا۔ وہ ہال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ساتھ میں اس کے لیے بھی دروازہ کھولا، جبکہ ہال میں سارم کو داخل ہوتے دیکھ کر یارم کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت وہ اس کی شکل تو ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس کے پیچھے روح کو دیکھا تو غصہ کنٹرول کرنا مزید مشکل ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور سارم کے پیچھے سے روح کا بازو کھینچ کر آگے کیا، اور بنا سوچے سمجھے 2-4-5 تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیا۔ کس کی اجازت سے تم نکلی تھی فلیٹ سے؟ میں نے منع بھی کیا تھا نا۔ اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچے غصے سے پھنکا رہا تھا، جبکہ روح نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ ہال میں سناٹا چھا چکا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ یارم اسے بخشنے والا نہیں ہے، لیکن سب کو یہی لگا تھا کہ یارم ایک گولی کا استعمال کرے گا۔ روح نے بامشکل کچھ بولنے کی کوشش کی، ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن یارم کے رویے نے اس کی روح تک ہلا دی۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑتے ہوئے اسے دور پھینکا۔ وہ جا کر دیوار سے لگی اور وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جبکہ سارم اپنے سامنے یہ کارروائی ہوتا دیکھ کر حیران پریشان کھڑا تھا، جبکہ یارم اب ریلیکس لگ رہا تھا۔ آپ کے یہاں تشریف لانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے غصے سے سارم کی طرف دیکھا۔ وہ یہ لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی ہے تو میں اسے تمہارے پاس چھوڑنے آیا تھا۔ کیا یہ سچ میں تمہاری بیوی ہے؟ سارم نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، یہ لڑکی میری بیوی ہے، اور تم اس لڑکی سے کم 10 فٹ کی دوری پر رہو گے۔ اب تم جا سکتے ہو، تم اپنی ڈیوٹی کر چکے ہو۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے شادی کب کی؟ سارم کا مزید تشویش کرنے کا ارادہ تھا۔ سوری، میں تمہیں انوائٹ کرنا بھول گیا۔ یارم نے جیسے بات ختم کی تھی۔ مطلب تم نے سچ میں شادی کی ہے؟ کیا یہ سچ میں تمہاری بیوی ہے؟ وہ اب بھی بے یقینی سے بول رہا تھا۔ واپسی کا رستہ اس طرف ہے۔ یارم نے ہال میں مین گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اس سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی سارم وہاں سے نہیں گیا، جبکہ خضر شوف کو لگا تھا کہ وہ سارم کو سچ بتائے گا۔ یہ لڑکی اس کی بیوی نہیں تھی، وہ صرف غلط فہمی کی بنا پر ان تک پہنچی تھی۔ وہ کیوں اس سے جھوٹ بول رہا تھا؟ یارم نے ایک نظر ہال میں کھڑے ہر انسان پر ڈالی، پھر دیوار سے چپکی بیٹھی روح کو دیکھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ وہ تیز سے اس قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا، جبکہ اب سارم کے ساتھ باقی سب بھی بے یقینی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی میں بھی وہ مسلسل روتی رہی۔ یارم نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور اسے گھسیٹتا ہوا فلیٹ کے اندر لا کر پٹکا۔ اگر تمہیں یہاں فلیٹ میں گھٹن ہو رہی تھی تو مجھے بتانا چاہیے تھا، باہر کیوں نکلی؟ وہ بالکل اس کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میں لگا آپ کے آنے سے پہلی اور آخری غلطی تھی، میں آخری بار بتا رہا ہوں، اگر اب تم نے اس فلیٹ سے باہر نکلی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اپنے پیروں پر کبھی چل بھی نہیں پاؤ گی، باہر نکلنا تو دور کی بات۔ وہ غصے سے اس کے منہ پر پھنکا رہا تھا۔ سوری، وہ بامشکل بولی تھی، جبکہ یارم اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کافی دیر اپنے کمرے میں رہنے کے بعد وہ شاور لے کر باہر آیا تو روح یہاں کہیں نہیں تھی۔ مین گیٹ کھلا، مطلب کہ اس سب کے باوجود تو پھر سے کہیں چلی گئی۔ وہ تیزی سے مین گیٹ کی طرف آیا، لیکن وہاں پر روح کے چپل پڑی دیکھی۔ ایک چپل یہیں پڑی تھی اور ایک چپل پہن کر تو جانے سے رہی۔ وہ دروازہ ایسے ہی کھلا چھوڑ کر روح والے کمرے کی طرف آیا تو اندر سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ پلٹا، مین ڈور بند کیا اور کچن میں آیا۔ سوچا فی الحال کچھ ہلکا پھلکا سا ہی بنا لے، لیکن فریج کھولی تو وہاں کھانے کا آلریڈی بنا ہوا تھا۔ شاید وہ کھانا بنا کر کہیں باہر نکلی تھی۔ کل باتوں باتوں میں اس نے پوچھا تھا کہ آپ کو بریانی پسند ہے۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ اس نے کیوں پوچھا تھا۔ اس کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ کھانا گرم کر کے اس نے ٹرے میں رکھا اور روح کے کمرے میں لایا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی تو دیکھا وہ کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔
وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر زمین پر بیٹھا اور ٹرے اس کے سامنے رکھا۔ جانتی ہو روم، میں پچھلے 20 سال سے اس ملک میں رہ رہا ہوں، آج تک میں اس کی گلیوں کو نہیں سمجھ پایا۔ میں کیسے مان لوں کہ فقط 3 دن میں تم اس ملک کو سمجھ چکی ہو؟ مجھے بتائے بنا، مجھ سے پوچھے ایسے ہی کہیں نکل گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے پچھلے 5 گھنٹے سے میں کتنا پریشان تھا؟ جتنے زندگی کے دن نہیں دیکھی تم نے، اتنے دشمن ہیں شہر میں میرے۔ کہاں سے لاتا میں تمہیں، کہاں سے ڈھونڈتا؟ رو وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا بول رہا تھا۔ پچھلے 5 گھنٹے سے میں نے بس یہ ایک بات سوچی، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ رو یہ ملک جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے، یہ سب کچھ دکھاوا ہے، یہ اصل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں ہر انسان کے 2 چہرے ہیں۔ سر اس چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھوں کے نشان اس کے چہرے پر واضح تھے۔ اگر تم نے دوبارہ ایسی غلطی کی نا تو میں دوبارہ تم پہ ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گی۔ میں جلدی ہی تمہارے لیے کوئی اور گھر کا انتظام کر دوں گا۔ اب رونا دھونا بند کرو، یہ ناراضگی ختم کرو اور کھانا کھاؤ۔ رو نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے اتنے پیار سے منائے گا۔ اس کے اتنے پیار سے بات کرنے پر روح کو پھر سے رونا آنے لگا۔ وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن اس بار اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا کر نہیں بلکہ یارم کے سینے میں سر دے کر۔ I'm sorry، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنے سینے سے لگائے یارم کا آدمی بھول چکا تھا کہ وہ کون ہے۔ اب دوسرے کمرے میں کیوں سوتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک چونکا تھا، پر پھر سنبھل کر بولا، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے۔ ایک انجان شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنا بہت مشکل ہے روح۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرو۔ جہاں خوشیاں ہوں وہاں سمجھوتا نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے پہلے محبت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کھانا تو کھلا دیا، ایک کپ چائے ملے گی؟ یارم نے اسے موضوع سے ہٹایا۔ میں پہلے نماز ادا کر لوں؟ اس نے پوچھا۔ وائی ناٹ؟ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی تو یارم نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ وہ تقریباً 5 منٹ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی۔ اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ یہ کیا، آج تمہاری نماز اتنی جلدی کیوں ختم ہو گئی؟ دعا نہیں مانگی کیا؟ اس نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے پوچھا۔ چائے بنانی تھی نا، اسی وجہ سے۔ اس نے وجہ بتائی۔ دعا مانگتی رہا کرو، دعاؤں میں بہت اثر ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے دونوں گال پہ ڈمپلز ہیں؟ اس نے ایکسائٹڈ ہو کر اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ آپ ایک ڈمپل مجھے دے دینا۔ ہاں تم دونوں رکھ لو۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس نے کھل کر تعریف کی تھی۔ بس تمہاری صدقہ جاریہ والی بات پر عمل کر رہا ہوں، مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا، میں اب سونے جا رہی ہوں، روح نے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ سنو، اس نے پکارا۔ جی؟ وہ پلٹی۔ دعا مانگتی رہا کرو، مسکرا کر بولا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یارم کسی نے سوال پوچھنے کی ہمت نہ کی اور نہ ہی وہ کسی کو جواب دینا ضروری سمجھتا تھا۔ ہاں، لیکن لیلا اسے گھورے جا رہی تھی، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے نہیں کچھ کہا کچھ بھی۔ میرے جانے کے بعد اس نے خود ہی بات شروع کی۔ نہیں، تمہارے جانے کے بعد وہ بھی نکل گیا تھا، لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے سارم کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ جانتے ہو، جب وہ لڑکی چلی گئی تب ہمارے خلاف گواہی دے سکتی ہے، اگر اس نے گواہی نہ بھی دی تب بھی بری پھنسے گی۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال تو وہ یہی ہے ہمارے ساتھ۔ کل ہمارا ایک آدمی مارا گیا، وہ پولیس کے ہتھ کنڈے چڑھ چکا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے گھر والوں کو ایک موٹی رقم بھیج دو اور افسوس کے لیے بھی چلے جانا۔ مجھے ضروری کام ہے، ورنہ میں خود چلا جاتا۔ تب بھی شوف کمرے میں داخل ہوا۔ کہیں نہیں جاؤں گا یار، اس طرح سے کسی کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے جب وہ لوگ اپنے بچھڑے ہوئے کو روتے ہیں۔ وہ بیچارہ تو ہمارے ساتھ کام کرتے کرتے ہی مارا، شاید اب وہ لوگ ہمیں قصوروار سمجھ رہے ہوں گے۔ اسے 4 سال پہلے سزائے موت سنائی گئی تھی، یعنی کہ پھانسی۔ تب اسے میں نے بچایا تھا، اگر وہ تب مر جاتا نا تو اس کے گھر والے 4 سال سے رو رہے ہوتے، لیکن اب وہ اسے اچھے الفاظ میں یاد کر کے رو رہے ہوں گے۔ اس نے اپنی فیملی کے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی امید پہلے ہی کھو چکا تھا، اس کے اندر جینے کی خواہش ویسے بھی نہیں تھی، لیکن وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، میرے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اچھا تھا، ایک مشین سے کم نہ تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے میری ٹیم میں زندہ دل لوگ چاہیے، لیکن ایسے مردہ لوگوں کے لیے بھی میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم دونوں جاؤ، اس لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤ، جب سے آئی ہے اس نے کام تو کچھ کیا نہیں ہے، جبکہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جانے والی۔ خضر نے اس کی بات مکمل کی۔ اچھی لڑکی ہے وہ، شوف مسکرایا تھا۔ وہ صدیق کی بیٹی تھی شوف، خضر نے غصے سے کہا، کیونکہ وہ اس کی رنگین طبیعت سے اچھے سے واقف تھا، لیکن پھر بھی وہ اتنا گرا ہوا تو ہرگز نہ تھا کہ صدیق کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتا۔ وہ تو ان لڑکیوں کے پاس جاتا تھا جو خود ہی سے ویلکم کرتی تھی۔ سارا دن روح بس ایک ہی بات سوچتی رہی، وہ آدمی جو اس کے سامنے مرا تھا، اس نے ڈیول کا نام لیا تھا۔ پولیس والے نے اسے پوچھا تھا کہ کیا ڈیول کا آدمی ہے، کیا اس کے لیے کام کرتا ہے، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی ڈیول کو نہیں جانتا، اور پھر جب اس نے اس پولیس والے کے سامنے ڈیول کا نام لیا تھا، وہ کیسے عجیب نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ لیکن پھر یہ بھی تو کہا تھا کہ وہ نہ جانے کس ڈیول کی بات کر رہا ہے، وہ تو ایک ہی ڈیول کو جانتا ہے۔ لیکن یہ بات تو ٹھیک ہو گئی، انسپکٹر اس کے شور کو جانتا تھا اور اسے اس تک پہنچا دیا۔ اس انسپکٹر کو تھینک یو ضرور بولنا چاہیے، لیکن یہ تھا
کہ اب وہ گھر سے نکلنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گی۔ نہ جانے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے یہ میرے پیچھے، نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈا ہوگا مجھے، میں بھی نہ بے وقوفوں کی طرح اٹھ کر چل دی۔ آج کیا بناؤں ان کے لیے، وہ فریج کھولتے ہوئے سوچ رہی تھی، جس کے اندر سب سامان موجود تھا۔ سر یہاں سگریٹ پینا الاؤ نہیں ہے، پیٹرول پمپ کا ورکر اس کے قریب آ کر بولا۔ کیوں؟ پیٹرول پمپ ہے، آگ لگ سکتی ہے، اس نے بتایا۔ اور تم نے جو کسی کی زندگی میں آگ لگائی ہے، اس کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس آدمی کا، وہ آدمی سے غصے سے بولا۔ ایک 13 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے تم نے اس کی زندگی کو آگ ہی تو لگائی ہے۔ اس لڑکی کا میرے ساتھ افیئر چل رہا تھا، روز گفٹ اور پیسے مانگتی تھی مجھ سے، اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ میں نے بس اپنی دی ہوئی رقم وصول کی ہے اور ویسے بھی کورٹ سے باعزت بری ہو چکا ہوں۔ وہ آدمی بولے ہی جا رہا تھا جب اس نے اپنے پیٹ پر کچھ محسوس کیا، پھر درد سے بلبلا اٹھا۔ کورٹ سے تمہاری بری ہو چکی ہے لیکن ڈیول کی عدالت میں نہیں، اور کوئی بھی زناکار ڈیول کی عدالت سے اس طرح بری نہیں ہوگا۔ ڈیول کی عدالت میں اس کی گناہ کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ پیٹرول ہولڈرز سے پیٹرول کا پائپ نکالا، وہ درد سے بلبلاتے ہوئے آدمی کے منہ میں ڈال دیا۔ تم جانتے ہو وہ لڑکی خودکشی کر چکی ہے، اس نے اپنی زندگی ختم کر لی تم جیسے انسان کے لیے۔ تم نے کہا ایک 13 سال کی بچی تم سے تحفے اور رقم لیتی تھی، لیکن میری نظر میں ایک چھوٹی بچی تھی۔ پیٹرول اس آدمی کے اندر تک جا چکا تھا، سانسیں پھولنے لگی تھی، لیکن یہاں سانس لینے کی اجازت دے کون رہا تھا؟ انصاف تھا، ڈیول کا انصاف ہر زناکار کے لیے۔ اس نے ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکالا، ماچس کی تیلی سے اپنا سگریٹ چلایا اور وہیں جلدی تیل اس آدمی پر پھینک دیا، اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ اسے نہ اس آدمی سے مطلب تھا، نہ ہی اس پیٹرول پمپ سے۔ اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ اس پیٹرول پمپ پہ وہ اکیلا نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، ورنہ اس کام کے لیے اسے کوئی اور جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا۔ وہ گھر آیا تو شرٹ پہ سر خون کے دھبے تھے، شاید اس آدمی کے پیٹ سے چلاتے ہوئے لگے تھے۔ اس نے گھر جاتے ہی کپڑے چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن روح اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ فوراً دوڑ کر اس کے پاس ہے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ خون کہاں؟ چوٹ لگی ہے آپ کو؟ ایک پل میں ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ مجھے چوٹ نہیں لگی، وہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا رستے میں، اسے ہسپتال پہنچا رہا تھا، شاید کپڑوں پر یہ دھبے لگ گئے۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھی تھی۔ وہ مسکرایا، میں بالکل ٹھیک ہوں، چینج کر کے آتا ہوں، پھر اطمینان سے دیکھ لینا۔ اس کا گال تھپتھپا کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ روح ایک بار پھر سے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ لڑکی کیوں مجھے اتنا گنہگار کر رہی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا۔ ڈیول نے اپنے آفس میں اعلان کیا تھا کہ آپ یہاں پر روح کا ذکر بالکل بھی نہیں کیا جائے گا، وہ جہاں ہے بالکل ٹھیک ہے، جب اس کے گھر والوں کا پتہ چل جائے گا اسے بھیج دیا جائے گا۔ اس بات سے لیلا کی پریشانی اور بڑھنے لگی، لیکن آپ آفس میں اس کا ذکر بھی منع کر دیا گیا تھا، جبکہ لیلا کو اس کے گھر جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ ڈیول کا کہنا تھا کہ سب اپنے اپنے کام پر دھیان دو، جبکہ خضر کو ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ آخر وہ کہ گھر والوں کا پتہ کیوں نہیں کر رہا، کیوں نہیں کرنے دے رہا۔ لیکن پھر بھی خضر چپ نہ رہا، وہ یارم سے چھپا کر روح کے گھر والوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن یہ بات بھی ڈیول سے چھپی نہ رہی۔ آج نہیں تو کل اس لڑکی نے چلے جانا ہے، اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ کرنا چاہیے، وہ کسی کی بیوی ہے، اگر مجھے لگا کہ ایسا کرنا چاہیے تو میں خود کر لوں گا، تم اپنے کام پر دھیان دو۔ اس کے انداز میں غصہ دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، روح اس کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ یارم نے اپنا گھر بدلوانے کے بارے میں سوچا تو اس نے کہا کہ وہ یہیں ٹھیک ہے۔ میں نے اسے باہر پارک میں بیٹھنے کی اجازت دے دی، لیکن وہ ان عورتوں سے باتیں نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اگر وہ سامنے آ جائے تو حال خیریت پوچھ لیتی تھی، لیکن یارم سے چھپ کر۔ شورف اور خضر ہر دوسرے دن اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانے آتے تھے، جبکہ لیلا کو یہاں آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے ڈیول والی بات کا ذکر بھی اس کے سامنے کیا تھا جب اس نے کہا کہ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ڈیول ہے۔ ڈیول مطلب؟ روح نے پوچھا۔ ڈیول مطلب شیطان، یارم نے بتایا۔ استغفراللہ، آپ کوئی شیطان تھوڑی ہیں۔ اس کے بعد میں چہرے پر ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا، پھر غائب ہو گیا۔ میرا نام یارم ہے، یارم کاظمی، تم مجھے یارم کہا کرو۔ میں کیسے آپ کو یارم کہوں؟ وہ شرمائی تھی۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ یہ میرا نام ہے، وہ پوچھنے لگا۔ آپ کے نام کا مطلب؟ وہ کچھ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ بولو نام۔ میرے نام کا مطلب دلبر، محبوب، صنم ہے نا؟ وہ اس کے چہرے پر شرم و حیا دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ آج وہ اس کے لیے فون لے کے آیا تھا تاکہ دن میں اس سے بات کر سکے۔ سارا دن اس کی بے چین نظریں اس کا انتظار کرتی ہیں۔ پھر کل تو اس نے کہہ دیا تھا سارا دن اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرا دل کرتا ہے آپ سے باتیں کرنے کو۔ آپ کام سے تھک کر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر چلے جاتے ہیں، سارا دن مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ اس نے معصومیت سے منہ بنا کر کہا تھا۔ اچھا، میں کل تمہارے لیے فون لے آؤں گا، پھر جب تمہارا دل کرے مجھے فون کر لینا۔ کیا آپ میرے لیے فون لیں گے؟ پھر تو میں فاطمہ بیوی سے بھی بات کروں گی۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم سوائے میرے اور کسی سے بات نہیں کر سکتی اس فون پر۔
اس نے غصے سے کہا تھا۔ میں جب یہاں سے آئی ہوں ایک بار بھی پاکستان فون نہیں کیا، امی سے بات نہیں کی، رانیہ آپی، تانیہ آپی، میری آپی، کسی سے بھی نہیں، آواز تک نہیں سنی کسی کی۔ وہ اداسی سے بولی تھی، ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں فون لے کر نہیں دوں گا، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے علاوہ کسی سے بات کرو۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور اپنے کمرے میں چلے گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پیچھے آئی، اچھا ٹھیک ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گی، صرف آپ سے کروں گی، لیکن آپ تو ان سے بات کر کے ان کی خیریت پوچھ سکتے ہیں نا، آپ کے پاس ہے نا امی کا نمبر؟ انہوں نے پوچھا، ہاں میں اکثر ان سے بات کرتا رہتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس نے جھوٹ بولا اور آج اس کے لیے فون لے آیا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس فون میں سب نمبر بلاک تھے، یہاں تک کہ وہ پولیس میں بھی فون نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اسے اتنی سمجھ ہوتی تو وہ ضرور پوچھتی۔ کیا تم نے واقعی شادی کر لی؟ سارم اب تک بے یقینی سے کافی شاپ میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے یارم بیٹھا آرام سے کافی پی رہا تھا۔ میں تمہارا بچپن کا ساتھی ہوں یارم، تو میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے بلایا تک نہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ شادی نہیں ہوئی۔ سارم کب سے بولے جا رہا تھا، لیکن یارم کب سے قریب بیٹھی اس کی بیٹی کے گالوں کو چھو رہا تھا۔ ماہرہ اسکول کیوں نہیں گئی؟ اس نے سارم کے بات کو اگنور کرتے ہوئے ماہرہ سے پوچھا۔ مائلہ کی طبیعت خراب تھی چاچو، مائرہ کی طبیعت خراب تھی چاچو۔ عربی طرز لہجے کی وجہ سے وہ اردو نہیں بول پاتی تھی، اور پھر جب بولنے کی کوشش کرتی تو اکثر اس کی زبان توتلا جاتی۔ پہلے میری بات کا جواب دو، سارم نے کہا۔ میں ضروری نہیں سمجھتا، اس نے ایک ہی جملے میں سے جواب دے کر پھر سے مائرہ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ہم دوست ہیں نا یارم؟ سارم نے پوچھا۔ اچھا کیا تھا ایسا کبھی؟ صدیق میرا دوست تھا، بہت پیارا دوست، لیکن تم نے کیا کیا؟ وہ دھیمی آواز میں غرایا تھا۔ میں اپنا فرض نبھا رہا تھا یارم، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ اپنا فرض نبھا رہا ہوں، میرا فرض مجھے میرے فرض کے ساتھ غداری کرنے والوں سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یارم ہم ایک ساتھ دبئی آئے تھے، تم نے اور صدیق نے غلط راستہ پکڑا، صدیق اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے۔ یارم میں تمہیں سزا نہیں ہونے دوں گا، قانون و انصاف سے ہٹ کر۔ قانون اور انصاف؟ ہمیں تمہارا قانون و انصاف نہیں چاہیے سارم، ہم اپنا قانون خود بناتے ہیں۔ فی الحال میں تم سے یہ ساری باتیں کرنے نہیں آیا، میں صرف مائرہ سے ملنے آیا تھا۔ وہ مائرہ کا گال چومتے ہوئے اٹھا تھا۔ کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو یارم؟ سارم نے پوچھا۔ اس کا جواب میں تمہیں کچھ دن بعد دوں گا، ہو سکتا ہے کچھ دن بعد مجھے تمہاری ضرورت پڑے، بس اتنا کہہ کر وہ نکل گیا، جبکہ سارم اسے آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پیار، محبت، فیملی، ان سب چیزوں سے بہت دور تھا یہ انسان، بلکہ انسان تھا ہی کہاں۔ سارم بچپن سے جانتا تھا اسے۔ یا اللہ، یارم کو کبھی اس لڑکی سے محبت نہ ہو، ورنہ اس بیچاری لڑکی کا کیا بنے گا، کیونکہ یارم کا جو روپ میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کا پاگل پن اس لڑکی کو مار دے گا۔ بچپن میں اس نے ایک کھلونے کے لیے یارم کا پاگل پن دیکھا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی ایک کھلونے سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہ ہوگی۔ ایک معصوم لڑکی کو اس کے ہاتھوں برباد مت ہونے دینا۔ آج لیلا کا برتھ ڈے تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ہم اس کے ساتھ پارٹی کریں۔ شارف نے آ کر اسے بتایا۔ ہاں تم لوگ جاؤ، میں نے کہاں منع کیا ہے، یارم نے کہا، جبکہ دھیان سارا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھا، جہاں ایک منی اسکرین پر ہیکنگ سسٹم کسی کا موبائل فون کھلا تھا، جسے یارم بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیول، جب سے یہ لڑکی روح آئی ہے تم اسی کے پیچھے پڑ گئے ہو، تمہیں خیال ہی نہیں لیلا کا؟ اس نے اسکرین پر نظریں جمائے دیکھا جہاں روح کا موبائل سسٹم کھلا تھا۔ وہ روح کے ایک ایک مومنٹ پر نظر رکھتا تھا۔ لیلا کا روز روز رونا دھونا دیکھ کر آج شاف اس کے سامنے کھلا تھا۔ اس سے پہلے بھی لیلا میرے لیے کام کرنے والی ایک ورکر تھی، اور اب بھی ہے۔ اس سے زیادہ نہ وہ پہلے کچھ اور نہ ہی آگے کچھ ہوگی۔ مزید کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، نکلو یہاں سے، میں اپنا کام کر لوں۔ وہ پیار کرتی ہے تم سے، شارف نے کہا۔ میں کیا کروں؟ میں نے کہا ہے اسے مجھ سے پیار کرنے کے لیے دماغ خراب کر رکھا ہے اس لڑکی نے، اور تم دونوں بھی میرا۔ اگر اب تم نے یہ پیار کا ذکر میرے سامنے کیا تو گولی مار دوں گا، اسے بھی اور تم لوگوں کو بھی، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، اور لیپ ٹاپ اٹھا کر پھینک دیا۔ میں پارٹی کا کہنے آیا تھا، ہم صرف ورکر نہیں ہیں، اچھے دوست بھی ہیں۔ تم نے کہا تھا ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا کوئی احسان تو نہیں؟ شارف نے گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ فائن، میں آ جاؤں گا، آپ جاؤ یہاں سے، اس نے گھورتے ہوئے کہا تو شارف باہر نکل گیا۔ پھر دروازے پہ منتظر معصومہ اور لیلا کو دیکھا، ذرا سا مسکرایا۔ مشن ڈن، اس نے لیلا کے ہاتھ پر تالی بجاتے ہوئے کہا۔ بس اب میرا کام ہو جائے، لیلا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سر گولی مار دیں گے، میں تم لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں، معصومہ نے کہا۔ تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا لڑکی، لیکن ڈیول کو 1-2 پیگ سے نشہ نہیں چڑھتا، ہمیں کچھ بڑا کرنا ہوگا نہ، ہم ڈبل ڈوز پلز یوز کریں، شارف نے مشورہ دیا۔ آہستہ بولو بے وقوف، اگر اس رائٹ ہینڈ نے سن لیا نا تو پلان شروع ہونے سے پہلے ہی وہ ہمیں گولی مار دے گا۔ تم لوگوں کو تو پھر گولی مارے گا، آسان موت دے گا، مجھے بلیڈ سے مارے گا، اور اتنا کرو جتنا میں نے کہا ہے۔ وہ ویسے بھی میں تم سب کی ہونے والی مالکن ہوں، تو میرا آرڈر فالو کرنا تم پر فرض ہے، لیلا نے ادا سے کہا۔ وہ جلدی گھر جانا چاہتا تھا، لیکن لیلا کے برتھ ڈے کی وجہ سے اس نے یہاں نہ پڑا۔ یہ کلب لیلا چلاتی تھی، دنیا کے سامنے اس سے کوئی کام تو کرنا ہی تھا۔ ویسے پولیس کی نظر میں وہ ڈیول یعنی یارم کاظمی کے ساتھ کام کرتی تھی، جس کی دبئی میں ایک میڈیسن کمپنی تھی۔ یہ کام صرف وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتی تھی، ورنہ اصل کام اور اصل مشن ان کی کچھ اور تھا۔ کرائم کی دنیا میں انہیں ہر کوئی جانتا تھا، دبئی ان کا اصل ٹھکانہ تھا۔ صدیق اس کا بہت وفادار آدمی تھا، وہ 20 سال سے اس کے ساتھ پاکستان سے آیا تھا، تب اس کا جانو عزیز دوست سارم اس کے ساتھ تھا، لیکن وقت کے ساتھ سارم نے اپنی راہ بدل لی۔ سارم کو ڈان ڈیول کے
پکڑنے کا کام دیا گیا تھے۔ پچھلے 6 سال سے وہ اس کے پیچھے پڑا تھا، لیکن کوئی بھی ایسا ثبوت جو اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچاتے یارم کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ رستہ چھوڑ دے، اس میں سوائے نقصان کی اور کچھ نہیں، جبکہ یارم کا جنون اسے یہ کام چھوڑنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جس آدمی کے آگے کام کرتا تھا، اسے مار کر اس نے اس کی کرسی سنبھال لی، اور بھی جیسے کئی لوگوں کو مار کر سیڑھیاں چڑھتا وہ ڈیول بنا تھا۔ شارف نے اس کی ڈرنک میں ڈبل ڈوز ملائی تھی، جس کا پہلا سپ لیتے ہی اس نے لیلا کی طرف دیکھا تھا۔ لیلا نے گھبرا کے نظریں چرائی، اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا گیا ہے۔ I'm sorry، اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر لیلا منمنائی تھی۔ اگر آج تمہارا جنم دن نہ ہوتا تو میں برسی ضرور مناتا۔ ڈرنک ایک ہی سپ میں ختم کرتا، گلاس وہیں پھینکتا، وہ نکل گیا۔ خضر اسے روکو، اس کی ڈرنک میں ڈبل ڈوز ہیں، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکے گا، لیلا نے فکر مندی سے کہا۔ وہ یارم کا آدمی ہے لیلا، اسے چھوٹی موٹی پل اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، وہ نشے کبھی اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ ڈونٹ وری۔ گھر آیا تو روح روز کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ پہلے اسے فون کر کے بتا چکا تھا کہ آج وہ جلدی نہیں آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے ورکر کا برتھ ڈے ہے۔ میں نے کہا تھا نا کھانا کھا کے سو جانا، تم ابھی تک میرے انتظار کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ بہت وقت ہو چکا ہے، روح اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ آپ شراب پی کے آئے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ شاید وہ نوٹ نہ کر پاتی، لیکن اس سے پہلے وہ کبھی اس طرح سے اس کے قریب نہیں آیا۔ اس کی آواز میں خمار تھا۔ ہاں بالکل، تھوڑی سی۔ اپنے ہونٹوں سے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے بولا۔ آپ جائیں، آرام کریں۔ روح کو اپنی باہوں میں لیے یارم کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر اپنے لوموں سے چھوتے یارم نے اس کے بال کھول دیے۔